الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، سنن ابن ماجہ میں سے ابواب النکاح ہم سماعت فرما رہے ہیں۔ آج ابواب النکاح کا عنوان نمبر 25 ہے، باب اجابت الداعی، دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرنا۔ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق بھی ہے کہ جب وہ اس کو دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے، چاہے دعوت دینے والا غریب ہی کیوں نہ ہو، اس کی دعوت قبول کی جائے۔ تو یہاں پر عنوان قائم کرنے کا جو مقصد ہے وہ ولیمے کی دعوت کے متعلق ہے۔ حدیث نمبر 1913 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، اس ولیمے کا کھانا بدترین کھانا ہے جس میں دولت مندوں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے، یعنی صرف غیر امیروں کو بلایا جا رہا ہے، غریبوں کو نہیں بلایا جا رہا۔ اور جس نے ولیمے کی دعوت قبول نہ کی اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی۔ حدیث نمبر 1914 عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب کسی کو شادی کے ولیمے میں بلایا جائے تو اسے چاہیے کہ دعوت کو قبول کرے۔ تو دعوت ولیمہ اس کا مقصد کیا ہے کہ مسلمانوں کو اپنی خوشی کے اندر شریک کرنا ہے۔ تو اس لیے جن احباب کو دعوت دی جاتی ہے وہ لوگ اس کے اندر ضرور شامل ہوں، اس تقریب کے اندر شامل ہوں، اور کسی عذر کے بغیر اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے، دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 1915 یہ روایت سند کے لحاظ سے ضعیف ہے، اور اس کے اندر عبد الملک بن حسین ابو مالک النخعی جو راوی ہے وہ ضعیف راوی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، پہلے دن ولیمہ حق ہے یعنی ضروری ہے، دوسرے دن نیکی ہے، اور تیسرے دن دکھاوا اور شہرت ہے۔ اس حدیث کا یعنی مفہوم یہ ہے کہ آپ 3 دن تک مسلسل دعوت کر رہے ہیں تو یہ مقصود ہے۔ آپ نے ایک ہی دن دعوت کی، یہ حق تھا، ضروری تھا جو آپ نے ادا کر دیا۔ آپ دوسرے دن اگر وہ دعوت کر رہے ہیں تو پھر یہ کیا ہے، پھر بھی نیکی ہے کہ آپ غریبوں فقراء کو کھلا رہے ہیں، لیکن تیسرے دن اگر آپ کر رہے ہیں تو گویا کہ آپ شہرت طلب کر رہے ہیں، شہرت چاہ رہے ہیں۔ تو یہ روایت سند کے لحاظ سے ضعیف ہے، لیکن مفہوم کے لحاظ سے صحیح ہے کہ ولیمے کی دعوت کرنی چاہیے، اور آپ اپنے عزیز و اقارب دوست احباب کو اس کے اندر ضرور شریک کریں، اور جس کو دعوت دی جائے اس کو دعوت قبول کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے